السلام علیکم فارس سر، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے اپنی زندگی کی سچائی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام علی میر ہے۔ میں 8 جماعتیں پاس ہوں، لیکن اردو پڑھ لکھ لیتا ہوں۔ پچھلے 5 ماہ سے آپ کو پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی تحریر نہ پڑھوں تو سکون نہیں آتا۔ سر فارس، میں جانتا ہوں آپ تک شاید میرا خط نہ پہنچ سکے۔ اگر آپ کو میرا خط ملے تو پلیز اسے اپنے الفاظ ضرور دے دینا۔ میری شادی کو آج 5 سال گزر گئے ہیں اور آج میری بیوی کی برتھ ڈے بھی ہے۔ سر، پہلے چلتے ہیں میری بیوی، میری ہم سفر سجل کے ماضی کی جانب۔ سجل پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ مجھے زیادہ تو نہیں پتہ، لیکن اتنا جانتا ہوں وہ لاہور پنجاب یونیورسٹی کی ٹاپ اسٹوڈنٹ رہ چکی ہے۔ اس کے پاس ڈگریاں، ڈپلومے ہیں۔ اور سر، سجل نے ایک کتاب لکھ رکھی ہے جس میں حالات سے مقابلہ کرنا سکھایا ہے اس نے۔ لیکن جانتے ہیں، سجل خود زندگی سے ہار گئی تھی۔ سجل بہت ہی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ اللہ پاک نے سجل کو خوبصورت کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی بنایا ہے۔ سر، مجھ سے پہلے سجل کسی اور کے نکاح میں بھی رہ چکی ہے۔ سجل کی منگنی اس کے ایک کزن سے ہوئی تھی۔ کزن سجل کی نسبت کچھ زیادہ خوبصورت تھا۔ کزن کا نام وسیع تھا۔ وسیع پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ سجل بہت خوش تھی۔ کہتے ہیں نا، قسمت والوں کو محبت ملتی ہے، اور سجل یک طرفہ محبت کرتی تھی شادی سے پہلے وسیع سے، اور سجل بھی اس قسمت والوں میں سے تھی جس کو اس کی محبت ملی۔ اور پھر وسیع اور سجل کا نکاح ہو گیا۔ سجل دلہن بنی ہوئی تھی، وسیع سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں میں ساتھ نبھانے کے کچھ قول قرار ہوئے۔ دونوں نے قسم کھائی کبھی جدا نہ ہوں گے۔ کبھی خفا ہوا تو ایک دوسرے کو منا لیا کریں گے، کبھی کوئی غلط ہوا تو مل کر غلطی سدھار لیا کریں گے۔ دونوں نے محبت پہ قائم رہنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ سجل نے وسیع کا ہاتھ تھاما، چوما، پھر آنکھوں سے لگایا اور آہستہ سے بولی، وسیع میری جان، میں شکرانے کا نفل پڑھنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک نے ہم کو ایک کر دیا۔ میں بہت خوش ہوں میری جان۔ سجل نے وضو کیا، نفل ادا کرنے لگی، پھر زندگی اپنے سفر پہ رواں ہوئی۔ کچھ مہینے گزرے۔ وسیع نہ جانے کیوں سجل سے خفا خفا سا رہنے لگا۔ یہ عجیب سی بات تھی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی ناراضگی، زندگی اپنے معمول پہ تھی۔ پھر بھی وسیع دور دور سا رہنے لگا تھا۔ ایک دن سجل نے وسیع کا ہاتھ تھاما، پیار سے پوچھنے لگی، میری جان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ مجھ سے دور دور سے رہنے لگے ہیں۔ وسیع مسکرا کر بات ٹال گیا۔ سجل حیران تھی، دل میں پریشانی سی پیدا ہونے لگی۔ اللہ پاک سب خیر کرے۔ وسیع، ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا۔ وسیع، اب تو گھر بھی بہت کم کم آنے لگا تھا۔ سجل کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ جو وسیع کبھی شادی سے پہلے گھنٹوں فون پہ باتیں کیا کرتا تھا، اب وہ وسیع آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن آخر کیوں؟ وسیع کیوں اس سے دوری بنا رہا تھا جس سے پسند کی شادی کی تھی؟ ایک دن جب وسیع گھر آیا تو سجل نے وسیع کا ہاتھ تھاما، پاس بیٹھ گئی، اپنے ہاتھوں میں وسیع کا ہاتھ دبایا، پھر پیار سے پوچھنے لگی، میری جان، ہماری شادی کو 9 ماہ گزر گئے ہیں، لیکن آپ پہلے 2 یا 3 ماہ کے بعد اچانک سے مجھ سے بات کرنا کم کر گئے، میرے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ وسیع مسکرایا، آہستہ بولا، سجل، وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا، پریشان نہ ہو۔ سجل تڑپ اٹھی، وسیع میری جان، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی ٹھیک ہو نا؟ مجھے بتاؤ نا میری جان، ایسی کیا پریشانی ہے آپ کو؟ وسیع بیڈ پر لیٹ گیا، کروٹ بدلی اور آہستہ سے بولا، سجل، کھانا کھا لو اور لائٹ آف کر دینا، مجھے نیند آئی ہے۔ سجل چپ ہو گئی۔ کھانا کیا کھاتی؟ دل کو سکون کہاں تھا؟ سجل وسیع کے پیروں کی جانب سر کر کے لیٹ گئی۔ محبت جب بے رخی کرے تو خدا کی قسم روح کانپ جاتی ہے۔ محبت میں جب کوئی آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو اس کو موت کی پہلی سیڑھی کہا جاتا ہے۔ سجل من ہی من میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ پھر شادی کی تصویریں نکالی، البم دیکھنے لگی۔ آنکھیں نم سی بھی تھیں، دل بہت اداس تھا۔ جسے بے پناہ چاہا ہے وہ پاس پڑا دل کے حال سے بے خبر سو رہا ہے۔ خیر، یہ بے چینی زیادہ دن نہیں تڑپانے والی تھی۔ آج بارش کا موسم تھا۔ سجل کو ہرے بھرے کھیت بہت پسند تھے۔ چھت پہ کھڑی تھی، تیز ہوا کو جسم میں اترتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ بارش میں بھیگنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ سجل نور جہاں کا گانا فرصت ملے بلا لیا کر، دنیا دے غم بھلا لیا کر، اسے بہت پسند تھا۔ گنگنا رہی تھی، پھر اچانک سے وسیع کی یاد آئی۔ آج وسیع اور میری شادی کو سال ہو گیا ہے، لیکن وسیع دور ہوتا ہوتا دور ہی ہو گیا ہے۔
دل کو تسلی دے رہی تھی، کوئی بات نہیں، ڈاکٹر ہیں، مصروف ہوں گے اپنی زندگی میں۔ لیکن سجل نہیں جانتی تھی آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بارش میں بھیگ گئی تھی، اب اسے سردی لگ رہی تھی، جلدی سے چینج کیا، پھر کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر ہال میں کمبل اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، جلدی سے دروازہ کھولا، سامنے وسیع کھڑا تھا۔ وسیع نے سلام کیا اور کمرے میں چلا گیا، ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ سجل سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وسیع نے الماری سے کچھ پیپرز نکالے، اس لڑکی کو تھمائے اور پھر سجل کی جانب دیکھنے لگا۔ سجل، ہمارا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ سجل مسکرانے لگی۔ کیا مطلب میری جان؟ سجل، مطلب یہ کہ یہ طلاق کے پیپرز میں سائن کر دیے ہیں، تم بھی کر دو۔ اور ہاں، یہ ہیں ڈاکٹر اوکاشا، ہم نے شادی کر لی ہے اور آج رات کی فلائٹ سے ہم ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔ ہم دونوں کو وہاں جاب مل گئی ہے۔ سجل کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا وسیع مذاق کر رہا ہے۔ سجل آہستہ سے بولی، وسیع میری جان، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وسیع نے پاسپورٹ اور ٹکٹ دکھائی، پھر وہ الفاظ ادا کیے جس سے سجل کی زندگی خاک ہوئی۔ سجل، میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار یہ الفاظ کہے اور وسیع اوکاشا کا ہاتھ تھامے ہوئے چلا گیا۔ سجل چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن وہ شوق تھی۔ چند لمحوں میں یہ کیا ہو گیا؟ وسیع کار میں بیٹھا امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ سجل خاموش بیٹھی رہی۔ بجلی چمک رہی تھی، طوفانی بارش تھی۔ سجل اب بے خبر ہو چکی تھی خود سے۔ دوسرے دن بابا کے گھر گئی۔ سجل صدمے میں تھی۔ آخر کیوں وسیع نے اس کے ساتھ ایسا کیا؟ آخر کیوں؟ میرا قصور تو بتا کر جاتا۔ کون بتاتا سجل کو چھوڑنے؟ جب چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو پھر چاہے آپ اس کے قدموں کی خاک بھی چوم لیں تو وہ بھی چھوڑ جائیں گے۔ سجل اب کمرے میں بند تنہا بیٹھی، بالکل خاموش، نہ کسی سے کوئی بات، نہ کسی سے کوئی شکوہ، نہ کسی سے ملنا۔ کمرے کی لائٹ بند کی ہوئی سجل خاموش بیٹھی رہتی۔ 1 سال گزرنے کے بعد سجل کچھ سنبھلی تھی، پھر اس کے گھر والے رشتہ دیکھنے لگے، لیکن سجل کا اعتبار اس رشتے سے اٹھ چکا تھا۔ اب وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ نے سوچا شادی کرے گی تو شاید وسیع کو بھول سکے۔ پھر وہ دن آ گیا جب علی میر کے ساتھ سجل کا نکاح ہو گیا۔ علی میر ان پڑھ سا تھا، دوسری طرف سجل یونیورسٹی کی ٹاپ اسٹوڈنٹ تھی جس کی تعلیم بہت اعلیٰ تھی، لیکن بیچاری قسمت سے ہار گئی تھی۔ چونکہ بات کچھ ہے فارس صاحب، میں علی میر ایک شرابی تھا۔ میرے بھی ماں باپ نے اس لیے میری شادی کی کہ شاید میں سدھر جاؤں شادی کے بعد۔ جب شادی ہو گئی، کچھ دن گزرے، میں باہر سے شراب پی کر آیا۔ گھر آیا تو دیکھا سجل سو رہی ہے۔ میں نے آواز دی، اٹھ، مجھے کھانا دے۔ سجل سو رہی تھی۔ میں نے پھر آواز دی، سن نہیں رہی، مجھے کھانا دے۔ میں نشے کی حالت میں تھا۔ میں نے جوتا اٹھایا، سجل کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ جلدی سے اٹھی، سر جھکائے جوتے کھاتی رہی۔ جب میں تھک گیا تو اسے گالی دے کر کہا، جا میرے لیے کھانا لا۔ میری بلا سے سجل نے MSc کیا ہوا ہے۔ سجل پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہے، میرے لیے تو بس نوکرانی تھی۔ سجل کھانا لے کر آئی، میرے پاس بیٹھ گئی، ڈر رہی تھی۔ میں نے کھانا کھایا اور برتن اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ پھر میں نے ٹی وی آن کیا، فلم دیکھنے لگا۔ سجل میرے پاس بیٹھی ہوئی رہی، اسے نیند آ رہی تھی، لیکن میرے ڈر سے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور سو گیا۔ صبح جب نشہ اترا تو دیکھا سجل کے چہرے پر زخم تھا۔ مجھے کچھ یاد تو تھا کہ میں نے رات کو سجل کو مارا تھا۔ میں پاس گیا، سجل کا ہاتھ پکڑا، آہستہ سے بولا، سوری یار، نشے میں نہیں پتہ چلتا۔ سجل ہلکا سا مسکرائی، پیار سے بولی، علی میر صاحب، میں نے کب کوئی شکوہ کیا ہے؟ جی بھر کر ظلم کیا کریں؟ میں کب کچھ کہہ رہی ہوں؟ جب جی چاہے ڈنڈا اٹھا لیں، جب جی چاہے جوتوں سے مار لیں۔ میرا ٹھکانہ ہی کیا ہے؟ خودکشی حرام ہے، جینا جہنم ہے، سوائے خاموش رہنے کے میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ آپ یہ بتائیں، آپ کے لیے ناشتے میں کیا بناؤں؟ میں نے آہستہ سے کہا، آلو والا پراٹھا۔ سجل نے میرے لیے ناشتہ تیار کیا، ناشتہ میرے سامنے رکھا اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، زخم کافی گہرا۔ میں نے پوچھا، یہ زخم اتنا گہرا کیسے لگا؟ سجل ہلکا سا مسکرائی، آپ کی بیلٹ لگی تھی۔ مجھے نشے میں نہیں تھا یاد کہ میں نے بیلٹ کے ساتھ بھی مارا تھا۔ میں چپ ہو گیا، ناشتہ کیا اور گھر سے چلا گیا۔ سجل خاموش بیٹھی چھوڑ گیا۔ رات کو پھر گھر آیا۔ آج سجل جاگ رہی تھی۔ میں نے کھانے کا کہا، وہ جلدی سے کھانا لے آئی۔ میں نے پھر بھی بہت گالیاں دی سجل کو۔ وہ ہر روز میرا ظلم سہتی اور خاموش ہو جاتی۔ پھر ایک دن، فارس سر، آپ کی تحریر میرے سامنے سے گزری۔
میں فیس بک یوز کر رہا تھا۔ میں نے آپ کی تحریر پڑھی جس میں آپ نے لکھا اپنے ہم سفر کو دکھ نہ دیا کرو۔ وہ بیچاری نہ جانے ماں باپ کے گھر سے کتنے دکھ دیکھ کر آئی ہوتی۔ اس نے نہ جانے کون کون سی محرومیاں برداشت کی ہوتی ہیں۔ اس نے نہ جانے کتنے ستم دیکھے ہوتے۔ عورت کیا چاہتی ہے بھلا اپنے ہم سفر سے؟ صرف 2 محبت کے بول اور تھوڑی سی عزت۔ صرف ایک بار اپنی ہم سفر کا ہاتھ محبت سے تھام کر دیکھو، خدا کی قسم آپ کا کیا ہوا ہر ظلم بھول جائے گی۔ میں نے آپ کو پڑھا، آپ کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ میں گھر گیا، دیکھا سجل میرے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ میں نے سجل کو آواز دی۔ سجل جلدی سے میرے پاس آئی۔ میں نے کہا سجل ادھر میرے پاس بیٹھو۔ سجل پاس بیٹھ گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا ایک بات کہوں؟ سجل پریشان سی اداس خاک زادی آہستہ سے بولی ہاں کہیں علی میر۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا آئی لو یو۔ اتنا کہنا تھا۔ سجل مسکرانے لگی۔ میں نے 2 سال میں پہلی بار سجل کو ہنستے دیکھا تھا۔ مسکراتے ہوئے سجل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر آہستہ سے بولی آئی لو یو ٹو میری جان۔ سجل کی خوشی مسکراہٹ دیکھ کر میرے دل کو ایک سکون سا ملا۔ سجل کا ہاتھ پکڑا۔ سجل سے آہستہ سے بولا سجل میں بہت غلط کرتا ہوں نا تمہارے ساتھ، تم کو مارتا پیٹتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، کیا کچھ نہیں کرتا تمہارے ساتھ، تم پھر بھی سر جھکائے میرے لیے سب کچھ کرتی ہو۔ سجل آہستہ سے بولی کیا فرق پڑتا ہے علی میر، آپ مجھ پر ستم ڈھائیں یا جان سے مار دیں، میں تو زندہ لاش ہوں، تم سے جدا ہو کر کہاں جاؤں گی؟ میرے دامن پہ ایک طلاق کا داغ تھا اور لوگ مجھے کیا کچھ نہیں کہتے تھے، تم سے طلاق لوں گی تو شاید طوائف بن جاؤں گی۔ سجل آہستہ سے بولی اچھا علی میر شراب پی کر نہ آنا آج رات پلیز، مجھے بہت بخار ہے، آج میں آپ کی مار نہیں برداشت کر سکوں گی۔ آج پہلی بار میں نے دھیان سے دیکھا تھا اس کے جسم پہ نہ جانے کتنے زخموں کے نشان تھے۔ وہ پھر بھی خاموش تھی، بہت عجیب تھی، سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ میں نے وضو کیا، قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا، پھر سر پہ رکھا اور سجل کے سامنے قسم کھائی سجل میں قسم کھاتا ہوں اب کبھی شراب یا کوئی بھی نشہ نہیں کروں گا۔ میں نے اتنا کہا سجل چیخ چیخ کر رونے لگی، میرے سینے سے لگ گئی، میرے ہاتھ چومنے لگی۔ میں نے خود کو بدلنے کی قسم کھا لی۔ میں سجل کی محبت اور اس کا رشتہ نبھانا دیکھ کر ہار گیا تھا۔ سجل آج بہت خوش تھی، مجھے کہنے لگی جاؤ حجام کے پاس اور داڑھی منڈا کر اور بال کٹوا کر آؤ۔ میں جلدی سے حجام کے پاس گیا، 2 روپے میں شہزادہ بن کر آ گیا۔ آج سجل بہت خوش تھی، اس کے چہرے پہ آج ایک خوشی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بازار سے واپس آتے ہوئے میں نے سجل کے لیے چوڑیاں بھی لے آیا تھا۔ سجل کو اپنے پاس بٹھایا، پھر اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنائی۔ سجل بہت خوش تھی۔ مجھے شراب نہ ملنے پہ بے چینی ہونے لگی تو سجل نے قرآن مجید کھولا اور مجھے تلاوت سنانے لگی۔ نہ جانے کیا قدرت تھی، میرے دل کو سکون آ جاتا۔ سجل کی آواز بہت پیاری ہے تلاوت میں۔ پھر رفتہ رفتہ میں مکمل بدل گیا۔ میں نے شراب چھوڑ دی، اب میں ایک جاب کرنے لگا۔ سجل جو ہر وقت مرجھائی سی رہتی تھی وہ اب گلاب کی طرح مہکنے لگی تھی۔ سجل اب میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی، مجھے خود سجاتی سنوارتی، مجھے بول چال کا ادب سکھاتی، مجھے ٹیوشن بھی پڑھاتی۔ خدا کی قسم سجل کو ایسا دیکھ کر میری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ سجل خود ہر روز میرا ظلم سہتی تھی، مجھے خود پہ غصہ آتا۔ پھر ایک دن میں نے جب الماری کھولی، سجل کی ڈگریاں، ڈپلومے سب پڑا ہوا تھا۔ مجھے اس دن پہلی بار پتہ چلا میری سجل تو بہت پڑھی لکھی ہے۔ سجل کی جانب دیکھا، سجل کا ہاتھ چوما اور سینے سے لگایا۔ اب میں اچھا انسان بن چکا تھا۔ سجل نے مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت بنا دی تھی۔ میں 5 وقت نماز ادا کرتا۔ میرا دل اب بدل چکا تھا، میری زندگی بھی بدل چکی تھی۔ سجل ایک دن اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، مجھے کہنے لگی علی میر میری ایک دوست کو جاب مل گئی ہے، وہ FIA ڈپارٹمنٹ میں آفیسر بھرتی ہوئی ہے۔ سجل کی آنکھوں میں کوئی خواب جھلک رہا تھا۔ میں نے سجل کا ہاتھ تھاما اور سینے پہ رکھا۔ میری جان تم نے ایک شرابی، ایک جاہل کو جینا سکھایا ہے، میں چاہتا ہوں تم جاب کرو۔ سجل آہستہ سے بولی علی میر اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے، اب میں کوئی جاب نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے ضد کی، پھر میری ضد پہ ایک جگہ اپلائی کر لیا۔ 2 ماہ گزرے، ہمارے گھر ایک خط آیا اور ہماری زندگی بدل گئی۔ سجل کو نادرا ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ مینیجر کی جاب مل گئی۔ جب سجل نے مجھے بتایا میں زور زور سے رونے لگا، سجل کو سینے سے لگایا۔ میری جان اب ان سب کو دکھا دو جو تم کو تانے دیتے تھے، شرابی کی غلام بن کر زندگی گزارنی ہے،
اللہ نے کرم کیا، سجل نادرا آفس میں اسٹیٹ مینیجر کی جاب کرنے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پاک نے کرم فرمایا، ہمارے حالات بھی بدلنے لگے۔ سجل آج بہت خوش ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایک بیٹا اور بیٹی بھی عطا کی۔ سجل اب ہمارے پاس اپنی کار ہے، ہمارا اپنا گھر ہے۔ سجل میری جنت بن چکی ہے۔ اب سجل کے بنا میرا ایک سانس لینا بھی ممکن نہیں۔ اب سجل کو نہ دیکھوں تو میری روح تڑپنے لگتی ہے۔ اب میں انگلش بھی تھوڑی تھوڑی بول لیتا ہوں۔ ہماری بیٹی مجھے انگلش سکھاتی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب سجل بچوں کے ساتھ پڑھے لکھے لوگوں جیسی باتیں کرتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے۔ میں جاہل سا مسکرا رہا ہوتا ہوں۔ سجل کی عادت بن چکی ہے، اگر وہ میرے بازو پہ سر نہ رکھے تو اس کو نیند ہی نہیں آتی۔ دیکھو نا فارس سر، میں نہ بدلنا چاہتا تو کیا ہوتا؟ آج بھی میں سجل کو گالیاں دے رہا ہوتا، مار پیٹ رہا ہوتا، شراب کے نشے میں کسی کتے کی مانند بھونک رہا ہوتا۔ گھر میں حالات آج فاقے ہوتے اور سجل زندہ لاش بن کر جی رہی ہوتی، یا شاید پاگل ہو چکی ہوتی۔ سجل ایک شہزادی ہے جس نے میری زندگی کو مکمل بدل کر رکھ دیا۔ گورنمنٹ کی جانب سے ہمیں دبئی کا وزٹ ملا ہے، لیکن سجل کہہ رہی تھی ہم مکہ مدینہ جائیں گے عمرہ کرنے۔ میری سجل، میری زندگی، آج اس کی برتھ ڈے ہے۔ آج کیک لے کر آیا ہوں، وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں تھک گئی ہے، اس لیے اس کے لیے دودھ گرم کر رہا ہوں اور اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ آج بھی میرے جیسے نہ جانے کتنے مرد ہیں جو اپنی بیوی کو گالیاں دینا، مارنا پیٹنا، پاؤں کی جوتی سمجھنا، یہ سب کرتے۔ نہ جانے کتنی بیچاری سجل کسی علی میر کے ساتھ ظلم سہتے سہتے تھک چکی ہیں۔ خدا کی قسم، ہر وہ مرد جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ اپنی ہمسفر کے لیے ایک بار میری طرح خود کو بدل کر دیکھے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف خوشیوں کا بسیرا ہو جائے گا۔ مرد بن کر دکھاؤ اور اپنے ہمسفر کو عزت دینا سیکھو۔ گالی دینا تو ہر گلی کا کتا کر لیتا ہے۔ کوئی حقیقی مرد، شاید بعض امیر کوئی مرد اپنی سجل کی زندگی کو جنت بنا دے۔ اپنی ہمسفر کو زندگی عطا کرو، نہ کہ اس کو زندہ لاش بنا دو۔ دعا ہے کسی کے دل میں اتر جائے شہزادہ فارس کی یہ بات، اور کوئی علی میر اپنی سجل کے لیے خوشیاں بن جائے۔